استغفراللہ ربی و اتوب الیہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ الرزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی پر آشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما۔ بانی عشرہ محرم الحرام میاں صاحب رندے توفیقات اضافہ فرما۔ اس انجمن نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ حاضرین دے شرعی حاجات پورے فرما۔ ہادی برحق یوسف سیدہ سلطان زمانہ حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما۔ آمین۔ ساری اکھانو امام دی زیارت دے قابل بنا۔ آمین۔ سارے اکھائے منتظرین امام زمانہ سارا شمار فرما۔ یا رب محمد و آل محمد معجل فرج آل محمد صلوات۔ تھوڑا بیش معمولی کم کر، ایک صلوات پڑھو میرے آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بلند صلوات۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، ملعونین بے شمار۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ میرے معزز سامعین اجازت ہے نا میں اپنی گفتگو نو پائے تکمیل تک پہنچا، چونکہ اجازت ہی وجہ تو منگیم، چونکہ تساں ذکر دی زینت لوگ خوش آمد تو نہیں، چونکہ ولایت علی رکھن والا ان دی عزت ان دا مقام اور لائق احترام شرط دل چ ولایت علی راسخ ہوئے، شک دی نجاست نہ ہو۔ کیا پوری طاقت حیدری۔ گفتگو تواڈے اذہان عالیت پہلے دن تو ہی محفوظ ہے، چونکہ عارف لوگ اچ پڑھ رہے ہیں۔ علی دے منن والا جاہل تو تھی نہیں سکدا جڑا اتنا دشوار گھاٹیاں تو گزر کے تے پھر دامن سچیاں دا پھڑ لے
تے پھر پتہ ہی ہے جو ساڑے رہبر 14 13 نہیں منے 14 ہی منے پھر اس تو سمجھدار بندہ کون ہے جنہوں 14 دا پتہ ہے انشاءاللہ کل والی مجلس 14 دی عزت اور بسم اللہ دا موازنہ 170 توارے حوالے کر کل یاد رہی تھا انشاءاللہ نتیجے تک سفر کرن لگا سادات مومنین میرے رسول پہ فرمائندن تھوڑی ایک بریک سطر ہے جلال پور بھٹیاں سرگودا اپر پنجاب گجرات رسول نگر جی اتنا ہی نہیں سمجھنا پھر سمجھنا ہی کسے ہی نہیں واللہ خوشامت نہ پہ دیتے 70 دی قیمت مل دی کمزور 70 مجمع سن دا ہی نہیں 70 قیمتی سن دا فرمایا 5 باتاں چاچا جی اگر کسے بندے 5 لوگاں چوہومن تو پھر کمال دی منزل تہن بھامے کسے کم وچ بھی ہن اگر 5 نہیں کسے کم دے ہن کسے کم دے نہیں میاں صاحب جی رسول پہ فرمائیں پہلی بات فرمایا عالم اگر علم ہوئے تے معرفت نہیں تو ہے ہی کسے کم دا فرمایا اگر عالم اپنی آکھی ہوئی بات تے خود عمل پیرا نہیں زندگی انہیں ہاتھ کھول دے ہاتھ اے بزرگ بن بین میں ناراض نہ ہوندہ تھے جڑے نوجوان ہو ماشاءاللہ اللہ تواری زندگی ناراض کرے تھے تو سب بن بہو تو پھر میں بن لے تو پھر داد کسے دیڑی نہیں توجہ محبت نہ چونکہ دربار امام حسین ہاتھ خالی رکھے کو منگنا چاہیے انسان ساری زندگی ہے ہی محتاج آمد تو گھن کے قبر دیاں کندہ تک اس منگنا یہ نہ منگے تو پھر شفاعت دا طالب ہو ہی نہیں سکتا پہلا کہ گزارش کی تھی عالم کہ بلا اگر اس سچ علم ہے تے زمانے تدسائے تے پھر خود اگر عمل پیرا نہیں تو فرمایا دی مثال کے دیتی فرمایا اس دی مثال اس گھر دیئے جن دیاں دیوارہ ہیں چھت دا نام و نشان کو تے گھر بھلا دیوارہ بندہ 2 کروڑ چلاوے تے چھت نہ ہوئے تو اتھے بھوت ہی رانے بندے نہیں رہندے تو یہ مطلب ہے وہ بھوت یہ پھر عالم نہیں فرمایا دوسرا انسان چونکہ آج 5 محرم الحرام ہے دوسرا انسان فرمایا بادشاہ وقت اگر اس سے عدل نہیں تو پھر اس دی مثال اس نہر دیئے جندے کنارے ہن پانی دا نام و نشان نہیں ٹھانک دسن میرے پیر علی نے چونکہ جڑا میں اشرا پڑھائی نا اس سے 70 میں آکھی ہے لیکن آج یاد دہانی کراؤں سے بزرگاں نو 70 ذہنہ کھڑی ہے میں نوجوان ویراں واسطے جڑے اس لے اجاں مجلس سنن دی چج تھوڑی ہے انہاں واسطے 70 پہ آتا کہ عدل کیا ہے عدالت چ ملدا ہے لکھو ہے بھاویں عدل بیر لکھو ہے لیکن انصاف ملدا ہے وہ بھی تھوڑا گنا توجہ کپڑا ہے نا یہ برابر ہے دونوں اگر درمیان میں تقسیم کر دے وہ یعنی نصف تو انصاف ہے عدل ہورش ہے ایک 70 آکھن لگا سارے اصول دین 5 اول توحید دوسرے عدل اللہ کے شراب پینی ہے تو سزا ملنی عمل نہیں کرنا تو سزا ملنی نیکی نہیں کرنی تو سزا ملنی چونکہ اللہ عادل ہے
کیا بات ہے تھوڑا کیا معیار سمجھ اللہ عادل سزا تو ملنی جو دنیا تے 60 سال دا پیریڈ لے کے آئے کتھے گزاری میرے مولا کو پوچھا مولا دنیا بڑی خطرناک ہے مولا دنیا تے بندہ آندا ہی نہ دنیا تے دامن جڑے ہے نا یہ غلاظتہ نال بھری گئے سرکار فرمایا خاموش رہے سرکار فرمایا دنیا میں تم رہنا دنیا تم میں نہ رہے مولا بھلا یہ ہو سکتا ہے اسی دنیا نہ بھی تو دنیا ساڑھے نہ رہے کوئی مثال دیو بندہ دامن بچا کے زندگی گزارے فرمایا سنو کشتی پانی میں رہے تو سلامت رہتی ہے پانی کشتی میں آئے تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے کیا بات ہے جڑے ہاتھ اٹھن شاءاللہ سلامت مل کے پوری طاقت نال حیدری دنیا چ بندہ رہ سکتا کشتی دی مانے عدل اللہ ہے عادل اللہ عدل تا کرنی یتا اصول دین چو کڈھو اول توحید دوسرے عدل تے عدل اللہ تا آنکھ سزا دے سا تے پھر معاشرال دیں رعایت کر ونے تے اسط منے عادل اگر عادل نہ منیے تو پھر شرک کیتا ہے اصل دائرہ اسلام تو ہی خارج یاد رکھی ممکن ہے کوئی بندہ آنکھے نہ میں عملان دے دار و مدار تے جنت لگا ویسا فرمائے وہاں بھی ان کی شفاعت کام دے گی شفاعت کم گناہ جو کیتا سزا تو ہومنی انہاں دے صدقے اللہ گناہ معاف کر اللہ انہاں دے صدقے گناہ معاف کرنے چلو 70 آندھی پئی لیکن چلو کل علیاں جڑی باقی مجلسن نا کہ اے ہن کون اللہ کو ایک گھن سکتے بندہ نہیں گھن سکتا تو سا کل یاد نہیں ویسو نا بھی بندہ اللہ کو دو موضوع ہے کو ستا رکھیے ایک اے بھی اللہ کو ڈریکٹ بندے نہیں لے سکتے جی اگر کوئی لے سکتے تو صرف 14 دی ذات بندے دیتی گل ہی نہیں اللہ تو بندے لیفٹ ہی نہیں دے بندے دی اتنی سوچ بسات طاقت ہے جو اللہ ڈریکٹ ہوئے جڑے اللہ ڈریکٹ لب دیں بولو میں نبی کٹہرچ کھڑے ہوئے کھیسا جڑے 14 وعدن گواہی دے ہو جدہ نبیاں دی نہیں نبدی بندے دی کی میں نبسی نہ دے کیا بات ایسا لگتا ہے کہ رہتا ہوں جنت کی بستی واہ واہ اور ڈوب نہیں سکتا حسرت تک مولا کی قسم جو سواری کرے ولائے علی کی کیا بات سبحان شاہی عدل ایک 70 میں آکھیے دیکھو نا ایک کام بڑا اوکھ ہے بادشاہ نو گزرنا پوے نا تب بڑا پروٹوکول ہوندہ ہے وزیر نو گزرنا پائے بنی خیر تو سا جان دیو جلال پر بھٹیاں والے نہ جانے میاں صاحب دی موجودگی اتھو وزیر لنگے زمین تو پتہ لگتا ہے کوئی گزرے لیکن علی بادشاہ کو حکومت 4 سال 9 مہینے پتہ نہیں اسمبلی دی مدت ہی پونے 5 سال جے کوئی پوری کرن دے وے تا 4 سال 9 مہینے حکومت میرے پیر علی دی اور کی نام نے نہیں بولنا جو اساں ووٹ جو دینے بھٹی برادران میں ووٹ نہیں آکھے میں کسی دی بات نہیں میں امیر المومنین علی دی پہ کردہ ہوں گرد سے حکومت کی میں کرنی اب آپ آئی ہوئی علی نے مونڈے آتے علی بادشاہ ٹورے جا رہے نال کمبرے دنیا علی دے نقائص تلاش کرن وستے
اپنی ولادت کے نقائص ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ نہ کہ کوئی کمزور پہلو جلیندہ لبھے نا، ہر گل پوچھی ایک تو تھی بانا ٹیڑھا ادوان یا رسول اور تو سانجھ ہے سارے دا سارے ذاکران دا ناظم ممبر ہیں سامنے بھئی اب آپ بھائی علی بادشاہ وہیں تے کھڑ کے انہاں کہ بھئی یہ ہونے کمزور پہلو علی دا علی شاہ پہ داخل تھے دکان علی فرمایا دو کرتے دے ایک نارمل دے ہونا ایک تھوڑا ہائی کوالٹی بندے آکھے اللہ آج علی نپیندہ ہی نپیندہ قیمتی اپنی واسطے تے ماڑا مسکین کمبر واسطے تھوڑا نارمل یقین کرو اس سال یہ 70 تے بڑا لطف آیا تے یقیناً تو حق ادا کی تھی بیٹھے میں بار بار وہ الفاظ اندر ذاکری دے کہہ لے بندہ آپ کھڑا ہوئے نا پیرو تھڑکیت بتا دا او بولے تے پرلا ہوندن لگا علی بادشاہ نے تقسیم دی منزل تے صحیح نارمل اپنے کول کوئی دنیا چ بادشاہ تمہیں کو وکھا اور قیمتی کمبر تم لے لو کمبر آکھیا بچڑے جیونی اے قیمتی تو سا رکھو لوگن دور تو پتہ لگے اے امیر ہے اے نوکر سرکار فرمائے کوئی اور ہوندہ تا احسان تھپدا لیکن میرے پیر علی فرمائے تو جوان ہے میں بوڑھا ہوں تجھے یہ زیب دیتا ہے مجھے یہ سلام ہے جنہیں تک بات پہنچی ہے تے ہاتھ اٹھے سارے پوری میں نے یہ زیب اے عدل فرمایا بادشاہ اگر عدل نہیں اپنی واسطے ہوئے تے غیران واسطے نہ فرمایا بادشاہ ایسے ہوتے تو پھر دنیا بھوکھی نہ مرتی تیسرا انسان دولت مند صاحب ثروت پیسے پال نہ بیٹا نہ پریشان تے گیا تے گھنٹہ پڑھ صاحب ثروت دولت مند انسان اگر سخی نہیں فرمایا دی مثال اس لمحے درخت دی ہے جڑے نہیں بولے انہاں ڈٹھے نہیں وہ پتہ ہے اتنا نہیں دے دے خیر ہے اتھا ہی درخت سائلنٹ تلاو بھی اللہ اگر اس کو سخی نہیں پھر درخت پھل نہ ہوئے تو بندے آکھنا بٹھے آلے نو دے دیو بھی کسے کام دا نہیں سخاوت اے سلام کری نہ سلام تے فرمایا ان تا خیر بندے دین دے ہی نہ تھے اے ان چلیتا یا اتھا ہم ٹھیک جیویں رواج آیا شریعت لگی گئی دین لگا گیا اسلام لگا گیا فرمایا 4 ہاتھ کبھی ملا کے لطف لینا 4 ہاتھوں میں 5واں ہاتھ حجت کو ہوتا ہے جڑے مسافہ کر دیں انہوں نے لطف آئے فرمایا چوتھا
انسان منگن والا، اور تو خیر کپڑے پاڑ گندے، نہ بندہ ہوٹل تے کھڑ سکتا ہے، نہ کسی محفل نہ روک سکتا ہے۔ فرمایا سائل منگن والا، اگر صبر کوئی نہیں تو اس دی مثال اس چراغ دی ہے جندے چ روشنی دا سامان کوئی نہیں۔ بلب کھڑا ہے نا، تے اگر اندے چ روشنی نہ ہوئے سامان تو پھر کسے کام دیں گے؟ اب نے آکھنا چکو تے ڈسٹ بین سٹو تے ترے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چراغ کام دے ہے جو اندر روشنی دا سامان ہو۔ پھر پوچھے گئے پنجواں کون ہے؟ سارے جلال پور بھٹیاں دے ازاداراں لے کے میرا دل دہلیز امام رضا علیہ السلام تے تعظیمی سجدہ کریے۔ تے مولا کو پوچھئے، مولا صبر دی تعریف کرو دو 17 دہلیز مولا دی تے پہنچے، جینی طور تے سارے پہنچے، سرکار پہنچے سارے مومنین۔ مولا صبر دی تلقین فرماؤ، صبر کیا ہے؟ فرمائے صبر ایک ایسی سواری ہے جس پہ سوار رہنے والا زندگی میں یہ گرنے نہیں دیتی، نہ قدموں میں نہ نظروں میں۔ کیا صبر ہے؟ نہ بندہ قدمیں ڈٹھا تے نہ خود داری۔ مولا فرمائے جہاں متکبر لوگ رہتے ہوں وہاں خودداری دکھایا کرو۔ پریشان ہو گئے ہو؟ جتھے بندہ متکبر ہے خودداری دکھایا کرو۔ فرمایا رزق اللہ کول ہے، بندے کول نہیں۔ فرمایا جو تیرے مقدر چ لکھا اگر دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، تیرے مقدر میں ہے تو وہ ملے گا، اگر مقدر میں نہیں چاہے دانتوں میں رکھ پھر بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر بندیاں نو یقین تک کوئی نہیں، وہ بندہ جی میں رزق لینا ہی نہیں، ایتھوں میں کھڑا ہوں میں نہیں لینا، دنیا دے کسے کونے چلا ہونا، میں رزق نہیں لینا، میں نو ضرورت ہی نہیں۔ توجہ میری گزارش تھے، میں نو لوڑ بھی نہیں۔ فرمایا بندہ رزق سے روٹ جائے، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے ملک الموت انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ رزق بندے نو ملنے وہ مل سی، صرف یقین نہیں۔ فرمایا اگر بندے اور رزق کے درمیان جو پردہ ہے نا، پردہ اگر وہ ہٹ جائے تو پھر دیکھ لے میرے نصیب میں رزق کتنا ہے۔ پریشان ہو گئے تو میں چھوڑ دینا۔ رزق ایک پردہ ہے، بندن کو نہیں پتا، ملنا ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کھاواں میں حلال دا۔ کئی بندے رزق کی ڈائریکٹ لب دے۔ چلو سادات مومنین، بات ختم ہو گئی۔ زندگی کیسی گزارنی ہے؟ 4 دن دی زندگی ہے، انہوں حسین انداز نال گزار کے وننا۔ کمال نہیں بندے دا کہ آپ ناجی بن کے چلا جائے، ستر اوکھی پہ بندے آکھے کمال ہے میں آپ جی دامن زندگی اچ بچا کے اچھائی دا، بندے ہیں نا سے میں دین تے مطابق گزار کے جا رہے ہیں تے میرا کمال ہے۔ فرمایا یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اپنے جانے کے بعد بھی اولاد کو دیندار بنا کے جائے۔ بندہ چلا گیا مر جانا، اچھا یہ بندے کتنی کوشش کر دیں، توجہ، اچھا
بندے سے کتنی کوشش کرتا ہے بھئی اولاد واسطے محل بنایا قیمتی گھر، اولاد واسطے تربیت واسطے انتظام نس کیتا، تو گھر کسے جتھے عارضی رہنا ہے اتھو واسطے بیٹے واسطے دولت خرچ اخرت اولاد واسطے رزق کمانا بہت بڑی عبادت ہے۔ پیسے ہیں نا تے پیسے اندر غالباً لکھا ہوا بھی ہے، میں چلو وکھا دے مثال طور پہ اتھے میرا خیال ہے اس تے لکھا ہے کوئی نہیں، کیا بات ہے، رزق حلال عین عبادت فرمایا، اس سے ہے ہی کوئی نہ ہے ایک نمبر تو رزق اگے ہوندا نوٹا تے لکھا ہے تے رزق حلال عین عبادت۔ تو اولاد دی زندگی واسطے جتھے مکمل اگر اولاد نو دین نہیں سکھا کے گیا تے پھر دنیا چھوڑ دیتی تے اولاد دیندار نہیں بنی، دنیا تے اولاد دی حفاظت دا انتظام کر کے جا رہے، جہنم تو بچاؤ دا تدارک ہی نہیں کیتا۔ پہلے ترجیح دے اولاد دین سکھائے ضروری ہے۔ فرمایا پنجواں کون ہے؟ مرد نہیں عورت۔ فرمایا عورت جس میں حیا و شرم نہیں۔ رات گجرات ستر تے رسول نگر تے کل سرگودے میں نو بڑی ہے ستر تے پذیرائی ملی۔ عورت میں اگر حیا نہیں تو اس کی مثال اس کھانے کی ہے جس میں نمک کا نام نہیں۔ جناب سیدہ ایک محفل گئے تو بی بی کو پوچھے گئے بی بی عورت دا زیور کیا ہے؟ حسین اچھا بہتر برتر اولا زیور کیا ہے؟ انہاں کہ شاید بی بی گلے دے زیور گنسی، بی بی ہتھاں دے زیور، بی بی شاید پا زیبان دے زیور، ڈھیر سارے نسم مردہ مسکین تا نہ ہی تھوڑے اندے آندے بی پا زیبان ہتھاں دے زیور گلے دے زیور پیشانی دی جھومر پتہ نہیں کیا کیا گنسی۔ بی بی نے ایک ستر کائنات بند کرتی، بی بی آکھے عورت کا بہترین زیور اس کا حیا ہے۔ سلام ہے جڑے بولن پوری طاقت نالو شاید کسی دل اچ بات اترو عورت اوریانی نو خوبصورتی سمجھے نہیں، عورت پردے میں خوبصورت لگتی ہے۔ ایک ستر ہو رو کیا کرنے لگا، فرمایا ہر اس مرد سے پردہ واجب ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پردے چبان والی ہیں میری بیویاں غور نال گل سنے، ہر اس مرد سے مامے دے پتر تو پردہ ہے، چاچے دے پتر تو پردہ ہے، پھوپھی دے پتر جتنے بھی جنہاں نال نکاح ہو سکتا ہے ضروری بات ہے۔ پردہ ان کئی ناراض ہو گئے سن شاید تک قیامت لفظ کیوں آ گئے، پردہ ضروری ہے واجب۔ دین آکھتا دین، عورت بند کمرے چ کھڑ کے نا نماز اچھی آواز نال نہیں پڑھ سکتی۔ پتہ کیا ہو سی؟ پڑھ سی نماز لکھی سی لعنت، نہیں
نہیں کئی ناراض ہو گئے سن کیوں اچھا نہیں بول سکتی اللہ جدہ اپنی نماز اچھی آواز نال عورت نو پڑھن نہیں دیندا آواز سنن دیندا میں حق کھڑا تھا سارا مجمع نہ بولے میں نے کوئی پریشانی یہ میری ذمہ داری ہے اچھا دیکھو ساری رزق دا نام کاٹن فیکٹری نہیں ایم این اے شپ نہیں ایم پی اے شپ نہیں بولو فیکٹری کالج یونیورسٹی نہیں سارے رزق دا نام ہے مجلس امام حسین تو پھر بات تو حق آکھنی ہے اگر یہ نہیں آکھنی تو پھر کس آکھنی ڈیوٹی کہنی بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہ جو تسا خرچ کر کے آندے ہو تاکہ ذہن وچ بات رہے حق ظاہراً کڑوا ہوتا ہے تاثیر میٹھی ہوتی ہے اے بندہ ہر لے مٹھا کھا دی رکھے تا شوگر تے جو تھوڑی جے بندہ اکوڑ لئی رکھے نا تو پھر سارا دن بندہ ٹھیک رہتا تے صحت پھر کدی ہوئی کوڑے چوئی نا اور میدہ ٹھیک رہے تے پھر نہ انسان نو کامل بننا چاہیے محلے دی بات نہیں صرف بندہ اپنے گھر تک کوشش کر کے اے عورت جڑی ہے نا اے ایتھے کپڑا آ گیا نا اے ایتھے جڑی چادر پائی بھائی سائلنٹ تلاج تک کرو مہربانی کی کرو جس ویلے اے ہاتھ عورت اٹھامن لگی ہے نا تے اگر آستین تلے آ گئی نماز بے فائدہ سے نماز دا جر شوہر ناراض ہیں کرے سی سجدے لکھی سی لعنت لیکن مرد بھی مرد رہے مرد کے بھی ذہن میں ہونا چاہیے میں حاکم ہو کے محکومہ کا صدقہ کھا رہا مرد بھی مرد فرمایا گھارچ خالی اتنا ہے بس انہیں کوئی شے لے کے اولاد بیوی بچیاں سے نرم رویہ رکھنا چونکہ وہ تمہارے اسیر ہیں بغیر اجازت دے پیو دی لاش تے عورت نہیں بن سکتی یہ شوہر اجازت نہ دے وے تے جڑی شوہر نے ببلو بنا کے پھرے چپ ہو گئے ہو میرا خیال شوہر پچھے تے بی بی اگے اے ہکو مباہلچ منظر آئی بی بی اگے آئی شوہر پچھے آئی میں بیان ختم کر دیتا ہے چلو آخری بات مصائب دے ایام بھی ہیں ایک سطر بہت بڑی بندہ سطر تے چپ نہیں رہ سکتا ملک مختار صاحب اور یہاں دین ہاتھ پکڑو ہاتھ پنجے چپنجا پاؤ تے دل پسلیاں چیر کے بھی ہتھیلی تے بلے سی اس سطر انہیں قیمتی فرمایا جس مرد کی غیرت دیکھنی ہو اس کی عورت کا پردہ دیکھو اگر عورت با پردہ ہے تو پھر شوہر غیرت مند نہیں تھوڑے بولن شاید ناراضن میری علی والے نال بات آئی میری ہر بندہ نال ناراض ہو گئے تو میں لفظ واپس گن گنا اگلی بات فرمایا عورت کو دونوں چیزوں سے محروم نہ رکھنا بندے آدھے عورت نو علم نہیں دے بڑا علم آ گیا تو بندے آخر جی بڑی ڈگری ساری بیٹی کو آ گئی ماسٹر دی ڈگری ہے جی کئی آدھے جی ڈبل ایم اے مدا حسن شاہ رہا دسا نا ایک بندہ اشادہ جے اس کہ جی میرے پتر نے الحمدللہ ڈبل ایم اے کی تھا اس کہ 2 دفعہ فیل ہوئے ایک دفعہ فیل ہو گیا تو پھر ایم اے ڈگری توجہ پیو ماسٹر دی ڈگری ہے تو پھر وہ جی مناسب نہیں لگتا عورت خیمہ پا کے کیڑا تے عورت برقع پا کے تے چہرے تے نقاب جی پرسنیلٹی نہیں گاندی
پرسنالٹی کو چھوڑ دو، دین کو اپنا لو۔ جڑے گھتیاں مار ویندے ہو نہ کئی اسلے مینوں ارمان لگدا بھی میں کہ گھتیاں سمجھ دے ویسا سن دے ہی نہ بیٹھے۔ آخری سطر ہے، عورت کو علم، دیہاتی لوگ آتے جی عورتوں نو علم نہ دیں دے، شہری لوگ آتے پردہ نہ دیں دے، فرمایا نا عورت کو علم دو، عورت کو پردہ بھی دو، دونوں چیزوں سے محروم نہ رکھنا، برابر حق دینا۔ فرمایا علم کے آڑ میں پردہ نہ چھین لینا، پردے کی آڑ میں علم نہ چھین لینا۔ یاد رکھو معصوم پہ فرمایا دینا اگر علم چھین لیا جائے گا تو نسلوں تک جاہلیت سفر کرے گی، پردہ چھین لیا جائے گا تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ میں نہ پیادا توڑے مالک پیادا۔ پہلی گود انسان دی ماں دی گود درس، بولو پردہ واجب، پردہ ایڈا وڈا پیارا حائس جو حسین یاد آئے جنہ ردا لٹیے بی بی ادی برکہ یاد آمین۔ او میں کائنات قربان کرا، آج 5 محرم ہے، دین ہکو راندس من دریات ہے، کال دے دی خیمے پٹن دا دین ہے اس۔ بسم اللہ کرم۔ اے لوگ سیاہ لباس پا کے گلیاں بازار ہیں، صرف ایک میں تو نہیں سننا دے، اتھوں اتھے اتھاں اتھے، پھر ازاداری کمال ہے۔ جس لئے مومن روندن نا اللہ فرشتیاں نہ دے ویکھو جڑا کام میں کرنا آئی وہ یہ پہ کردن وعدہ تو حسین بادشاہ دا تے اللہ دا آئی تے نہیں بہن دے تسا نہیں پہ دساؤ ماں پتر دا زخم نہیں برداشت کر دی، اے پتر نو کانٹا چوب ونجے نا رستے تے سہیں ماں برداشت نہ کر سی، لیکن میں مجلساں ڈٹھے جلوساں چ ماما 6 مہینے دے پتر چاہ کے جلوساں چاہ کھڑ دیا، انہاں دی کانٹ تے ذرا بلاؤ جو میرا پتر ماتمی بنے۔ میں چشمدید گواہ، بولو میں چشمدید گواہ اس بات تک، مولا دی قسم ہے 40-45 دن دا بچہ ماں گلیے چاہ کھڑی ہے، پتہ نہیں پچھلا محرم آئی ہو اس تو پچھلا انہاں محرم دے ایامت او ماتمی جلوس او سکے دی ایک سنگلی نال صرف تھوڑی جی ضرب لا لے تاکہ میرے پتر ماتمی بنے۔ بسم اللہ بم بلاسٹ ہے نا لاہور تو لوگ آکھے بھی شاید ہون مومن رمضان چاہے ایک ہی رمضان ہون مومن نہ ویسے لیکن اتھے ماما پتر ہی چاہتے گئی ماما آکھا چلو ایک چلا گیا تو جتھے ایک گئے اتھے دوجھا لگا ویسی۔ اے جڑے آج تو زروندے بیٹھے ہو نا اے صرف رومن تو عام نہیں، اے توڑی بات لکھی رہی ہے کہ امام حسین دی نصرت توڑا شمار ہے۔ میں خوش آمد تو نہ کھڑا دا ازاداری دی برکات کتنی ہے، کوئی شہید ہوئے مات اوکھا دور پہ آندہ ہی مریچ اپنے لوگوں نے بلڈ بینک قائم کیتے ہیں اپنے شیعہ نے کہ امام حسین نو خون نہ دیویں اے بلڈ کیمپچ خون دیو ادھے دے بھامیں 50 بوتل چلے چند قطرے حسین نو نہ دے سکتا۔ ماتمداری تو زمانن بڑی تکلیف ہے تیری ازاداری تو، ازاداری امانت نسلن دے میں نہ چھوڑی۔ شانات مومن کربلا دیا ماما درس دیتا جو ساری رات کائی ماں ستی نہیں، ہر ماں میٹھیا دیئے کل تیری لاش پہلے آوے، تیری لاش پہلے آوے۔
ایک ماں قاسم دیے، ایک قاسم ایڈا امیر آئی نا جن لکمے تروڑ تروڑ کے ماں دیں دیے۔ 13 سال دے شہزادے نو کون نے دیے؟ 13 سال کتنی عمر ہے؟ لکمے ماں تروڑ کے دیں دیے۔ میری شہن قاسم کو آکھا قاسم اجا اکبر دی ماں کولوں اکبر موجود ہوئے، اصغر دی ماں کولوں اصغر موجود ہوئے، اجا ہر ماں کول پتر آن محمد ماما کول موجود ہوئے، لیکن یاد رکھے تیری لاش سب تو پہلے آوے۔ قاسم اٹھی کھڑا ہے تے ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اماں ہر کہہ دیا سن میری کوئی آمنی ہے۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، کیا بات ہے اماں میری اس رنگ چاسی جو سنیان نہ سنگ سے۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام۔ سانات مومنین ترائے ایسے شہید ہیں جنہ دے آج تک اکثر مقامات، ایک جناب عباس کی شہادت سنی ہوئے، عباس زین تو لتھائے تا تقسیم ہوئی، قاسم و مظلوم ہے جڑا زین دے اتے تقسیم ہو چاہے۔ اتھے کیڑا ایسا بندہ جڑا ماتم نہیں یا رومن نہیں، نا 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 مجال تھوڑا روے زیادہ روے آیا رومن ہے، نہ تواری حسرت مٹ سکتی نہ ساری حسرت مٹ سکتی، یہ زندہ موجود ہے۔ اے ہونے تو تسا مکانا نہیں تھیں رونے۔ سادات مومنین میری سین قاسم کو آکھا قاسم اتھا بھی ایک گل کی تھی، پرانے ذاکر پڑھ دے ہونے ہیں جناب قاسم دی شادی دے حوالے نال۔ میری سین پتر میں بیٹھی آدھی ہے قاسم میری خواہش آئی کہ ماما دی خواہش ہوں دیئے میرا قاسم تو شیر ہے پائیں آ۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام۔ قاسم میری خواہش ہے، ماما دی خواہش ہوں دیئے تے قاسم آکھا اماں اتہ قسمت تیری اپنی بیوی آدھی قاسم میں تے کو کدی بھی تو امیر ہے، امیر رس ہے، بیوی آدھی امیر دا پتر ہے، تیرا امیر مزاج ہے، بیوی آدھی میں تینوں کدی بھی بھاویں جیڑا اوکھا وقت گزارے ہم، بیوی آکھا چھوٹی عمر اچھ میں کو وقت پہ ہے، بیوی آدھی قاسم پھر بھی ماں تینوں کوئی تکلیف نہیں دیتی، تینوں امیری دکھائی سی، تو بیوی آدھی میں بطول دی نوآں، قاسم میرا سر بلند کریں۔ قاسم آدھا ہے اما میں کو سمجھ نہیں آندی، میں کو چاچا میرا ہاتھ نپ کے نا علیحدہ گھنو آئیں تے آدھن قاسم میری خواہش ہے تے کو شیرے چپاما، تے میری خواہش ہے بنری کو گھن کے تو وطن لگوان، چلو کوئی بھی غریب دا بچ کو گے۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، کمال ہے ماں حسین تو عزت والے لوگوں بی بی آدھی بیٹھی ہے ماں تیری دی قسمت وچ تاریخ میں ہائی لکھ دی، میں کو چھوٹی عمرچ وقت پیا میں اول گدھی ہر ایک دی۔ کیا لوگ ہیں بابا جی قبرہ چوائیں ستے، بی بی آدھی ہے میرا قاسم آن جوان تھیوں آئے غریبی تے واہ مرضی مالک دی، بی بی آدھی ہے قاسم تیرے سہرے پاون نو سکھ دی، اے ماں مرویسی سکھ دی۔ جدہ ماں پتر دے سامنے آئی نا تے ماں رنی آواز حسین دے کرنا تے آئی، میرے امام اٹھے
تے بہن دے خیمے چاہے فرمایا اماں دی جائی میری خواہش ہے میں قاسم دا عقد نہ کرا چلو کوئی تو میرے ہی بچ پوے بی بی آدھی ہے ہائے کر کرو من والے مومنوں بی بی آدھی ہے حسین ویر کوشش تو میں ودی کرینی ہے مجھے ویر کو آکھاں عزت والے مدہ خانوں خواہش میری بھی آئی میں آکھاں حسین کو عزت والے لوگوں جدہ آکھاں نا توجہ میرے علیہ پاس کرائے خیر مصنوعی چیزاں میں تو سب میرے علیہ پاس وکھا میں بالکل ایک جگ ستر تے آ گئی یہ مصنوعی چیزیں ہو سکتی ہیں نیاز حسین خیر ایک کربلا تو بڑی گرمی نہیں دیکھو میرے علیہ پاس تو سا عزت والے لوگو میں اچھا ہی نہ لگتا جو تو انہوں بار بار رکھا تو سا مکانی لوگو تو آدھا احترام ہے چونکہ تو سا بہت بڑی عبادت دے کنارے تے پہنچ گئی عبادت کرن والے ہو تو سا بڑا ہی رومنے عزت والے مدہ خانوں دکھائے میرے حسین بادشاہ بہن نو پہ دن اماں دی جائی میں صحابیاں چوان کے قاسم دا اک چپڑ دا تے سگنان دا انتظام تو کر بی بی آدھی ہے میرے ذمہ لا بی بی آدھی ہے بارات جانے میں جانا زیور سارے میں نے نہیں اور میں کائنات قربان کرا بی بی آدھی ہے جتنے زیور آکھ میں دیسا بی بی آدھی ہے جے او مک گئے تبت شامل سادے رلے چپے سی کیا بات ہے بسم اللہ کرا زندگیوں نے ماتمی حسین دے ازانار بسم اللہ کرا حسین بادشاہ صحابیاں لے پاسے سانات مومن قاسم دے عقد واسطے صاحب کتاب نے قاسم دا عقد لکھا ہے آج بھی مجالس المنتظرین میں یہ 17 موجود ہیں اور مدینہ سے مدینہ تک آیت اللہ جواد تہرانی نے بھی عقد لکھا ہے کمرہ رسی آج بھی موجود ہے اللہ تو انہوں کربلا لائے ونجے جیسے لئے قاسم دی مہندی آدھن آندھی ہے نا تے اس سے لئے قیامت منظر ہوندہ ہے تبل اس سے لئے پتہ لگ دے جو ایک شادی دا سامان ہوندہ ہے اور سادات و غیر سادات امام کیوں عقد کیتا بی بی آ بیٹھی ایک خیمے یہ بھی بزرگ ذاکران دا وینے بی بی خیمے چاہ بیٹھی تو بی بی کیا کیتا بی بی نے مہندی چائی بی بی آدھی پانی تا ہے کوئی نہ بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں میری سین جڑی اکھا نال گل کی تھی نا وہ آدھے ہیں بی بی ایک خیمے چاہ بیٹھی ون کے بی بی ایک خیمے وچ ون بیٹھی درد رنجانی تے میری سین کیا آکھیا آدھی بیٹھی ہے اکھیاں نو کے بیٹھی آدھی ہے وسپو ہو اکھیاں میں کو آج بھی لڑین دے پانی تے میری سین قاسم دی مہندی کیویں لوئی اکھاں نو آکھے سا جتنا روو سادات مومنین جس ویلے عقد وقت ہوئے راتی ریتے پارے او عزت والے مومنوں چاچے بتریجے دیاں گالی اکبر نال بڑا عباس نو پیارے عباس نو اکبر نو عباس نال اے بیٹھے آدن چاچا صلاح کی تھی چاچا کل میں پہلے ویسے عباس آخر میں ویسے وہ آدھا میں وینا وہ آدھا میں وینا فرمایا نہیں اکبر تیرے ونجن نال بڑے نقصان ہے تیرے بابے دی بینائی مک وننی ہے تے کو نہ ونجن نہیں دا تے تو ہیں ڈو ماما دا پلوڑا کل میدان میں ویسا اکبر قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا چاچا جے تسا ونجنا ہے تے اے چوڑ تمہار ویسے یہ تو آدھے آسرے تے آئیے قاسم اٹھی کے چاچے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اکبر دے گالے چوائیں پا کے آدھے تو آدھے ونجن نال بڑے نقصان کل پہلے میں ویسا میرے ونجن نال تھوڑے نقصان حسین بچڑے نوہاں نال آکے آدھے قاسم ہر کہیں دے ونجن نال میرے ایک نقصان ہے تیرے ونجن نال میرے دو نقصان ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرم کربلا دا منظر بڑا چھوڑے
بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا وین سنے نا سادات مومنین میری سین نے ڈٹھا قاسم داویں دری چڑھے رات گزر گئی قاسم تو اجا زندہ ہے آدھا ہے میں مر ونیا چاچ دو ہے نا تو چاچا آدھا ہے قاسم میرے دیکھ میں غریب ہوں بی بی آدھی ہے قاسم میری مجبوری ہے آرماد پتر ہوئے تو پہلے مری میں اکبر دین چھوڑ دیتی ہیں اجا تو زندہ ہے غیرت بندوں قاسم آدھا ہے اماں دعا مانگ میں مر ونیا باہر ونیا چاچا نہیں ونیا لیندہ اندر تو آدھی اجا زندہ ہے بی بی آدھی ہے قاسم آتے کو تیاری میں گنا دے غیرت مندوں بی بی ہاتھ نہ پہ پتر نہ ادھو حسین ٹوری ہے ادھو حسین مسند چھوڑ دیتی ہے بر جائی لواندہ دے کیا دن عباس وانج کرسی لایا میری وڈی بر جائی پئی وڈیاں بر جائیاں ماں دی جاؤں بسم اللہ کرا میں نوکر ڈسٹرب کر دیں وڈیاں بر جائیاں آواز بدھایا گھٹایا نہ کرو آج 5 دن ہو گئے تو کو سمجھیں دے ممبر دی قسم میں نے وہ آواز چاہی دے جو مجمع تک آواز پہنچے بس غیرت مندوں بی بی آدھی ہے قاسم چانچے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کرسی تے بائے گئی بی بی آدھی ہے حسین جڈا دوارے ٹر رہے میں اوکھا وقت گزارا ہے کوئی سوال نہیں کی لیکن آج کچھ منگنیاں فرمائے بول بی بی آدھی ہے قاسم کو اجازت دے میرے امام فرمائے نے میرے حسن ویر دیاں شکلان رہتا ہے میں چاہنا کوئی تو میں نہیں بچ پوئے بی بی قاسم دے بازو نالوں تویز کھولے غیرت مندوں جنہ تویز کھلے نگاہ پہ یہ لکھویا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن ویر حسین ویر میری طرف قربانی ہے جنہ کھویلو اے قاسم میری طرف تیرا صدقہ بیرادی تحریر تے تلے لکھویا ایک لازے دا گھوٹ بڑا میں بھاوے ایک لازے دا غیرت مندوں فرمائے قاسم تیرا آگتا پڑا گیا ہے ون بنری دا چھیکڑی سلام کر رہا غیرت مندوں قاسم آئے کہیں میں جا کھنے آنکھیں بنری میرا سلام ہوئی بی بی آدھی چاچا جایا میرا سلام ہوئی فرمائے قیامت دی ملاقات ہو سی یا جنت ملاقات بی بی آدھی کوئی نشانی دے صاحب کتاب لکھا ہے قاسم نے اپنے قمید سجا بازو پھاڑے آدھنے نشانی ہے دے دیرہ میں میرا قیامت دیوی قمید سجا پاس باغ پھٹویا سی بی بی آدھی چاچا جایا میں گھڑسا میں تیرے بعد کن مجھڑا ماتمی ہوں دی آئے نہ نکلے اللہ گواہ ہو ہی نہیں سکتا جڑے امتحان لینے ہو دی مرضی دی گل لے جائیں بندے دے مذہب جماعتہ مجھے دے ہاتھا میں سینہ پیارا نہ کرے جڑے ویلے قاسم باہر آئے ماں تیار کنائے آپ گوڑے دلا چار سکتا غیرت مندوں عباس چاک زینت ملا آدن بانیو میرا سوڑا بچڑا غیرت مندوں قاسم میدان جائے قاسم حملہ کی تائیویں لگدا جیویں علی ودا لڑدا ہے عباس دی نگاہ قاسم تے حسین دی نگاہ عباس تے فضا دی نگاہ حسین دی کرتے حسین دے ماتمی ازادار غیرت مندوں مارے دی کھڑیے فضا کیویں کھڑیے قاسم سونی جنگ ودا کریں دا لڑدیاں ماتمی ویکھنم جیندہ ہاتھ ماتم واسطے نہیں اٹھتا
غیرت مندوں قاسم ہوں سونی جنگ کی تھی لڑدا ودا قاسم حملے ودا کریں دا ارک دے 4 پتر مارے سے کتے دے سامنے کائنات طریق نظریے یادہ ہی دے مقابلے چمائے وینا ایدو چڑھے ایدو عباس واپس والے فضا دیا مدر خیر دیو بھی حالات بدل گئے عباس حسین لے قدمات اطلاع کیا دے ماں دے اجڑا دواستی میں اور کچھ نہ منگ دائے بہن وڈا پہ غیرات دے مقابلے چمیں کو بھید جڑے شرم کی دی بیٹھے توڑے تک آواز نہیں پہنچی غیرت مندوں جڑے ویلے قاسم عباس حسین فرمائے تے نہیں وننا عباس حضرت قاسم زین جو چل کے وار کر منبر دی قسم علی دے پوتر عباس دی تربیت اچھل کے وار کی تے 2 حصے تقسیم ہوئے ظالمہ ڈٹے جو ارزک ماریا گیا ہون بغیر تاکھے اوپے دے گھوڑے لمبے دوڑاؤ لبے دے گھوڑے اوپے دوڑاؤ گھوڑے بھاج پہ ماتمیو زین تے ہاتھ قاسم آئی زمین تے آئی تا تقسیم آئی جڑے ویلے گھوڑے بجل کہیں نیزہ مارے کہیں تیر مارے کہیں گرز مارے کہیں تلوار ماری ہے جڑے ویلے لتا تے آدھا یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہون مدد یتیم مکوال میرے پھنس گئے پر شیعہ بندن آن میری گل ہے میں ہر ماتمی دے نوکر حسین دے ناتے ماتمی کسے دا ہاتھ تلے نو ہوئے یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہون مدد یتیم مکوال میرے پھنس گئے پر رکابہ ویچ میں کزین گھوڑے تو لاوان تک واسطہ اکبر اصغر دا میری تاتو لہلا اکبلا والینا گھوڑے دی بسم اللہ کرم ہے نو کرم حسین بادشاہ کیا کیتا جنا قاسم لتھے حسین دی کیڑی حالت ہے حسین ٹبیاں تٹو رہے کیڑی حالت ہے شبیر میدان چاہے نادن کتھے لتھے کڈاؤں سجی آواز آئیے چاچا میرا سلام ہوئی ہوئے ماتمی مات کھبی آواز آئیے چاچا میرا سلام ہوئی ڈٹھے جو لپدہ نہیں حسین مٹی در ٹکڑے چڑنے شروع کی در کئی ویلے آواز آن دی آئی میں حسنا بات آواز آن دی ہے میں زہرا میں ٹکڑے چڑا مانائی غیرت مندو تیرے مذہب چواتوں مجھے دے حسین نے قاسم دے ٹکڑے چاہے شبیر ٹکڑے چاہ کے یہ حالت نال ٹرائے جیوے قاری قرآن چاہے دے رو دیتا ہے لو کٹھے ہوئے تے ویچ کربل دے میدان ایک رات دا پرنیا او شہریاں والا دوجا سوہنیا دا سلطان قاسم دی لاش کوئی نچ جیوے کاری چاہے قرآن اکبر نہیں تھوڑے ماتم کی تا ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے دا شاردہ پرسلے میں اوہ رو دیتا ودے آئے غیرت مندوں کیڑی حالت آئی جدہ بن رہی آئی ہے بن رہی دی کیڑی حالت آئی پہلے ماں پہنچی ہے آخری وینے ممبر دی قسم میں آخری وین مکے میں آکھنا نہیں تو سا قاسم دا جنازہ لایا سو جدہ آخری ستاری وین دی مکے میں آکھنا نہیں تو سا محول آپ بنا وڑے جن ویلے ماں یہ آدھی قاسم کھینا ہے فرمایا حال آیا میری سہن گڑڑی کھولی بی بی آدھی ہے نسا پوان دی کیڑی ہے سیران دی کیڑی ہے ماتم کری ممبر دی قسم ہے بی بی ایک ٹکڑا چاہے دیکھ کے آدھی ہے بھی نہیں باتیں
آئے کے پئی گلے نہیں ہے بی بی آدھی بیٹھی پر گلے لیا چہرے تے منہ پتر دا چم دی ہامی میں کو لئی لب دے بنری آدھی بیٹھی ہے اٹھی جاگ ویسے ریا والے اٹھی جاگ ویسے ریا والے کوئی خیر دی خبر سناوے کوئی بندہ سین دے ناتے ونجے نہیں ہر ماتمی میرا وین سنسی اتھائی کھڑ کے نیادے حسین رو رو کیا دیئے اٹھی جاگ ویسے ریا والے کوئی خیر دی خبر سناوے تیرے سہرے خاک چرول گئے توڑے گانا واپس لاوے ماتمی کرو تے میری ایک ستر سنو جلال پر بھٹیا لے ہو بی بی آئیے رو کیا دیئے تو امیر دا پتر امیر جو ہے تے کو ملن غریب دی آئیے میں نے پیکے ساور مارے گئے تے کو ملن بھی روا موئی آئیے میں کنونڑ میں کو نستا وین سنائے جتنے کھڑے ہو ہر بندہ ماتمی کرے تے وین سنے ممبر دی قسم بی بی وین کی دائے قاسم دی ماں برداشت کی دائے نالے ماتمیوں باکر دی ماں ڈٹھائے رو کیا دیئے تیجے ویر دی نسل چنک تھی سن میں دے ویر دی نسل تا مک گئی ہے یہ کولانا دیکھ کے